الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الجاثیہ کی 21 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ کے کائنات جل وعلا اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں کہ خلق اللہ السماوات والارض، رب کائنات جل وکیم نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا، یعنی پوری کائنات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ زمین و آسمان ہماری نگاہوں کے سامنے بہت بڑی مخلوق ہے، اس لیے بالخصوص اس کا ذکر فرمایا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کے کاموں کا، اس کی کرتوتوں کا، اس کے افعال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب کائنات کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا۔ ظلم وہ کیا جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جو مغلوب الغضب ہوتا ہے، جس پر غصہ غالب آ جاتے ہیں نا، وہ ظلم کرتے ہیں۔ جس پر وہ چیز غلبہ نہیں کرتی، غصہ نہیں کرتا، انہیں وہ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا۔ اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، کائنات ہستی کو بنایا، پھر سیدھی اور غلط راہ کی نشاندہی فرمانے کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی، اور ان کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور یہ بھی ساتھ دلایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے پھر تمہیں سزا ملے گی۔ یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ تحت و فوق، یمین و یسار، یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے، رب کائنات جل وعلا کی قدرت کے جو دلائل ہیں، یہ محض اور محض ایک تماشا نہیں ہے، ہنسی اور کھیل نہیں ہے، اچانک یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ رب کائنات جل وعلا کی عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں دے گا، بلکہ اس کی کرتوتوں کی سزا اس کو ملے گی۔ فرماتے ہیں افرأیت، کیا تم نے دیکھا، مراد دیکھو تو صحیح، حمزہ استفہامیہ ہے، کیا؟ افرأیت، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، یعنی یقین بالیقین ذرا اس آدمی کی طرف دیکھو، کس کی طرف؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، باوجود کہ علم تھا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، رب کائنات اس کی قوت سماعت پر بھی مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ، بڑی بدبختی یہ کہ اس کے دل پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَمَن يَهْدِ بِهِ مِن بَعْدِ، فرماتے ہیں فَمَن يَهْدِ بِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بعد؟ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی، تم کبھی غور و فکر نہیں کرتی ہو کہ رب کائنات جل وعلا کتنا قادر مطلق ہے، کس قدر اس کی قدرت ہے، کتنی اس کی طاقت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا قتادہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مروی ہے
کی جگہ اس شخص سے مراد کہ جس سے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا کافر مراد ہے، کہ کافر نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ بطور دلیل کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کافر پتھر کو نہیں پوجتا، حقیقت ہے وہ یہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کافر پتھر کو نہیں پوجتا، لکڑی کو نہیں پوجتا، سونے یا چاندی کو نہیں پوجتا، وہ اپنی خواہشات کا پرستار ہے، وہ اپنی خواہشات کو پوجتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پتھر جس کی کافر پہلے پرستش کرتا تھا اسے اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا ہے، پہلے کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس نے پہلے پتھر کو رب تو نہیں مانا، رب اس نے اپنی خواہشات کو مانا، جس پر اس کا جی جمع اسے ہی رب کہہ دیا، گویا اپنی خواہشات کا بندہ ہے اور بدترین مشرک۔ اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن مسلمانوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ ان افعال کے کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ ہم بھی اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جملہ ذرا سخت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی دوسرا، ہم دیکھتے کہیں برادری تو ناراض نہیں ہو جائے گی، حمایت کرتے ہیں ناجائز، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نہیں، اپنی برادری کی خاطر، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بندہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اپنے رب کی اتباع نہیں کرتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے میں نماز نہ پڑھوں، کہتا نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں بھوکا نہیں رہ سکتا، نہیں روزہ رکھتا، کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، وہ نہیں حج کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے پاس روپے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ بدترین گناہ گار ہوگا کہ تو مسلمان تھا، اور مسلمان کی جو تعریف ہے ڈیفینیشن وہ کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، جب اس کے رب نے اسے حکم دیا یہ کام تو نے کرنا ہے، فوراً گردن جھکا دی، مولا میں یہ کروں گا، میں نے مان لیا۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، کیا کیوں کیسے ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کا دن ہے، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ جمعہ کا دن غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، خود کو خوشبوؤں میں بسا لینا، تیل کنگھی وغیرہ کرنا، سرما لگانا، یہ سب کچھ میرے کریم آقا نے اپنی سنت قرار دے دیا، یہ سب کچھ سنت ہے۔ اسلام بہت عرف اور اعلیٰ مذہب ہے، معاذ اللہ یہ گندا مذہب نہیں ہے، گندا مذہب نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد ہے جو بودار شے کھائے، پیاز گندنا لہسن وغیرہ، وہ میری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایسی چیزوں سے کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی بنا پہ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے لباس سے بدبو آ رہی ہو وہ کام ایسا کرتا ہے جس طرح مچھلی بیچنے والا، گوشت بیچنے والا، ایسا مزدور کہ جس کے کپڑے پسینے میں بھیگ کر بدبودار ہو گئے ہوں، ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ عام حالت میں کیا ہے، کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا شخص کہ جس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، جس کے کپڑے اتنے میلے کچیلے ہیں، میں لفظ گندے تو نہیں کہتا کہ پلید کو گندا کہنا چاہیے، بہت پہلے کچیلے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، اس کو مسجد میں روکنے کا حکم ہے، روکنا جائز اس کو مسجد سے، اس لیے کہ اگر یہ کسی کے پہلو میں کھڑا ہو کر باجماعت نماز ادا کرے گا تو دائیں اور بائیں والے کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ اس لیے پیاز کھانے والے کو، گندنا کھانے والے کو، پیازی یعنی گندنا کھانے والے کو، ہینگ کھانے والے کو، تمباکو کھانے والے کو، ایسی بودار شے گوگل وغیرہ کہ جس کے کھانے سے منہ سے بو آئے، اسے مسجد میں آنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب وہ بات کرے گا، سانس لے گا تو دائیں بائیں والے افراد پریشان ہو جائیں گے،
ان کو معاذ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ گویا اسلام اتنا عرف اور اعلیٰ، اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت مذہب ہے، رب کائنات جل و حکیم نے میرے کریم آقا کے صدقہ سے بڑا ہی پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا، ارشاد گرامی قدر فرمایا۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے رسول کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ میں بتا رہا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے میرے نبی کے حکم کے مطابق غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، خود کو خوشبوؤں میں بسایا، تیل کنگھی کی، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چلے تو بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریفہ میں آنے والے صحابہ جو آ کر بعض صحابہ کھڑے ہو گئے، مسجد میں دیکھ رہے تھے جگہ کہاں ملے، ہم بیٹھے۔ میرے کریم آقا نے سے فرمایا اجلسو، بھی بیٹھ جاؤ، جو تم کھڑے ہو نا بیٹھ جاؤ۔ دوران خود پر ارشاد فرمایا، عبداللہ نے بکریوں کے اندر کھڑے یہ بات سن لی۔ پہلے حال یہ تھا کہ اپنے دامن کو، اپنے لباس کو بکریوں سے بچاتے تھے تاکہ ان کو جسم کو لگی ہوئی مٹی، میل کچیل میرے دامن کو کہیں میلا کچیلا نہ کر دیں، ان کے جسم سے بو آ رہی ہے، میرے کپڑے صاف ستھرے ہیں، میرے کپڑے بودار نہ ہو جائیں، بچا رہے تھے۔ لیکن جب یہ آواز کان میں پڑی میرے نبی کی اجلسو، وہیں دو دانوں ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بکریاں ان کے اوپر سے چھلانگیں لگا کر گزر رہی ہیں، کپڑے خراب کر رہی ہیں۔ میرے کریم آقا نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو بلند آواز سے پکار کہا، عبداللہ تجھے نہیں کہا تھا تم آ جاؤ؟ عرض کیا آقا میں نے سنا تھا بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے فرمانبرداری، یہ ہے اتباع، اسے کہتے ہیں اطاعت، کہ حکم بلا چون و چرا مان لیا جائے۔ ایمان والے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر، یہ دیکھ کہ تیرے رب کا حکم کیا ہے۔ کافر کے لیے رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود۔ اس کے دو معنی ہیں، یا تو علم کی نسبت رب کائنات جل وعلا کی جانب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کو گمراہ ہی ہونا ہے، جب اس کو پیدا کیا۔ ہر بندے کے بارے میں اللہ جانتا ہے، میرے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی۔ تقدیر کے موضوع پہ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے۔ علم الہی میں گمراہ تھا، اس لیے اگلی سزا دی جا رہی ہے۔ جس سزا کا ذکر ہے نا کہ اس کے کانوں پر، اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی، یہ اگلی سزا کا جو ذکر ہے اس بنا پر ہے کہ اللہ کے علم میں وہ کبھی بھی سیدھی راہ پہ آنے والا نہیں ہے، کبھی بھی صراط مستقیم پہ آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ کبھی اللہ کے علم میں ہے یہ صراط مستقیم پہ نہیں آئیں گے، اس لیے ان کے قلوب و اذہان پر مہر لگا دی گئی۔ اور بعد میں فرمایا علی علم، یہ صفت ہے اضلہ کی، کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا باوجود کہ وہ علم رکھتا تھا، یعنی وہ جانتا تھا میرے نبی کو۔ رب کائنات جل وعلا مشرکین یہود و نصارہ کے لیے فرماتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہود و نصارہ میرے نبی کو جانتے تھے، علم تھا یہی سچے نبی ہیں۔ اور کفار مکہ کو علم تھا، یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی امانت میں خیانتیں کی ہیں۔ سوچیے ذرا، وہ لوگ، وہ بدبخت جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کے آیا تھا؟ ابو لہب ایمان کیوں نہیں لے کے آیا تھا؟ ولید بن مغیرہ ایمان کیوں نہیں لے کے آیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر ہم ایمان لائیں گے ہماری جو دراہٹ جاتی رہے گی، ہمیں ان کا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ اور اس نے، ابو جہل نے صاف صاف کہہ دیا تھا اپنی یاروں کے محفل میں، یار میں ایمان تو لے آتا مگر ساری فضیلتیں بنو ہاشم میں ہی جمع ہو گئی، ہمارے پاس کیا رہا؟ ہم بھی تو قریش سے ہیں نا۔ یہ ابو جہل کہنے لگا، بنو مخزوم سے تھا نا، قریش کی شاخ بنو مخزوم سے ابو جہل تھا، قریش کی شاخ بنو ہاشم سے میرے نبی ہیں، اور بنو ہاشم کے پاس حرم کعبہ کی تولیت تھی، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنا،
حرم پاک کا انتظام و انصرام کرنا یہ سارے کا سارا بنو ہاشم کے پاس تھا۔ حضرت عباس حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ میرے کریم آقا کے جد محترم کا نام ہاشم اس لیے تھا، نام ان کا اصل ہاشم نہیں تھا، شیبہ تھا، شیبۃ الحمد انہیں کہتے تھے۔ ہاشم اس لیے ان کا نام پڑا تھا جو بڑے سخی تھے۔ کات سالی کے ایام میں وہ حاجیوں کو روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے وہ ایک دسترخوان پہ رکھ کے حاجیوں کو فرماتے کھا لو۔ کسی شخص نے کہا کہ تم روزانہ محنت کرتے ہو، روٹیوں کو چورا چورا کرتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاجیوں کے سامنے رکھتے ہو ان کے کھانے کے لیے، تو پوری پوری روٹی کیوں نہیں رکھتے؟ فرمانے کی کات سالی ہے، لوگ بھوکے ہیں، کوئی ایک روٹی اٹھا کے کھائے گا، پھر دوسری روٹی اٹھائے گا، پھر تیسری روٹی اٹھائے گا، دیکھنے والے کہے گا یہ زیادہ کھا گیا، وہ بھی خیال کرے گا شاید میں زیادہ کھا گیا ہوں، میں ٹکڑے اس لیے کر کے رکھتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اور کتنی کھا گیا ہے، سارے پیٹ بھر کے کھا کے جائیں۔ ان کو عزت و عظمت حاصل تھی۔ بنو مخزوم والا ابو جہل عمر بن الشام جس کا نام، تو کہنے لگا میں اس لیے ایمانی لے کے آتا کہ سارے فضائل تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اب نبوت بھی ان کے پاس چلے گی، ہمارے پر لے کے آ رہا۔ وہ کہتا تھا ہماری چودراہٹ پہ فرق آ جائے گا، مگر پھر ہوا کیا؟ ذلیل ترین انسان بن گیا۔ اور جو مکہ مکرمہ کی منڈی میں بکنے والے حضرت بلال تھے، ان کے نالین مقدس بادشاہوں کے سر کا تاج بن گئے۔ عبداللہ بن ابی نے کیوں انکار کیا تھا میرے نبی کی رسالت کا؟ صرف اس لیے کہ اگر یہ نہ آتے تو تاج سرداری میرے سر پر سجایا جاتا، میں چودھری ہوتا، تو یہ چودراہٹ، یہ عزت، یہ عظمت، یہ تو میرے نبی کے قدموں کے صدقہ سے ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھا تھا کہ ہم یہ عزت پا جائیں گے، جانتے تھے میرے کریم آقا کو، گویا ان کو علم تھا ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، پھر بھی وہ بے ایمان تھے۔ کیا اس راس المنافقین نے مرنے سے پہلے یہ وصیت نہیں کی تھی کہ ان کا مبارک کرتا مجھے پہنا دیا جائے؟ یہ نہیں کہا تھا کہ اپنا لعاب دہر وہ میرے بدن پہ لگا دیں؟ کون کسی کا تھوک اپنے بدن پہ لگاتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی وہ پڑھ دیں۔ حقیقت سے وہ واقف تھا، کیونکہ واقف تھا حقیقت سے، اس لیے اس کا آخر وقت یہ تسلیم کرنا قابل قبول نہ ہوا۔ جو کافر ہو آخر وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے، میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بچے کے پاس تشریف لے گئے، یہ یہودی کا بیٹا تھا، یہ بچہ جو تھا نا یہودی کا بیٹا تھا، میرے کریم آقا سے محبت کیا کرتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی دائما ابدا، میرے کریم آقا کی محفل میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، میرے نبی بھی اس سے پیار فرماتے تھے۔ حضور کو پتہ چلا وہ بیمار ہو گیا، عالم نزا میں ہے، میرے کریم آقا اس یہودی کے ہاں اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اس لڑکے کی تیمارداری کے لیے جلوہ فرما ہو گئے، اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کے ساتھ پیار فرمایا میرے کریم آقا نے، اور میرے کریم آقا جانتے تھے اب اس کی موت آنے والی ہے، عالم نزا ابھی طاری ہو جائے گا، میرے کریم آقا نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اے بیٹے، اے بچے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھو، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لو۔ اس کا باپ جو یہودی تھا وہ بھی قریب ہی بیٹھا تھا، بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، میرا باپ کیا کہتا ہے، میرے کریم آقا سے محبت وہ بچہ کرتا تھا، آیا کرتا تھا 12 سال کے بعد میں آیا کرتا تھا، مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا یہودی ہی، آیا کرتا تھا۔ آج میرے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے، جب حضور نے اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اس بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، میرے باپ کیا کہتا ہے، خوش قسمت تھا وہ بچہ، میرے نبی تشریف لے گئے، رب کائنات کو اس سے پیار تھا، وہ میرے نبی سے جو پیار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنا دیا، اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ میرا ابا کیا کہتا ہے، اس کے باپ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے، ابو القاسم کا کہنا مان لو، حالانکہ باپ کہہ سکتا تھا بیٹے نہ کلمہ پڑھنا، مگر میرے نبی سے پیار اس کو جنت میں لے کے جانے والا تھا۔ رب کائنات اس کے ابا کے دل میں خیال پیدا کر دیا، اس کا ابا کہنے کا مان لے کہنا ان کا، بچے نے میرے کریم آقا کا کلمہ طیبہ پڑھا اور جان جہاں آفری کے سپرد کر دی، فوت ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اٹھا لو،
اس کو کفن دفن وغیرہ کرو، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ آخر وقت کلمہ طیبہ اس نے پڑھا تو قابل قبول ہے۔ عبداللہ بن ابی نے مرنے سے پہلے کہا تھا ان کا کرتا مجھے پہنانا، ان کا لعاب دہن، بلکہ میرے کریم آقا جب اس نے کرتا مانگا نا کہ جی جو آپ اپنا کرتا عطا فرما دیجئے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے وہ جبہ عطا فرمایا جو کرتے کے اوپر پہنا کر جاتا ہے نا، گون جسے کہتے، وہ عطا فرمایا، یہ لے جاؤ۔ اسے کہا اسے واپس لے جاؤ، میں یہ نہیں پہننا چاہتا، میں وہ پہننا چاہتا ہوں کرتا جو ان کے جسم انور سے ماس ہوا ہے۔ یہ تو قمیض کے اوپر پہنا جاتا ہے، یہ تو جسم سے ماس ہی نہیں ہوا، میں وہ پہننا چاہتا ہوں جو جسم کے ساتھ ماس ہو گیا۔ کتنا یقین تھا میرے نبی پر۔ پھر اس نے کہا وہ لعاب دہن بھی اپنا دے دیں اور ان کا مبارک تھوک میرے بدن پہ مل دینا تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ ان کو کہنا وہ میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، شاید میری مغفرت ہو جائے، شاید میری بخشش ہو جائے، کیونکہ وہ پرانا منافق تھا، آج تک منافق تھا، اس لیے اس کا یہ سارے کا سارا اقرار مردود بارگاہ ہوا، اور یہودی کے بیٹے کا کلمہ طیبہ پڑھنا فائدہ بخش ہو گیا۔ جانتے تھے سارے کے سارے کہ یہ کون ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں اضلہ اللہ علی علم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود، وختم، اور اس کو مہر لگا دی رب کائنات نے علی سمعہ، اس کی قوت سماعت پر کہ وہ حقیقت کو سن نہیں سکتا، وقلبہ، اس کے دل پر حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، وجعل علی بصرہ غشاوہ، ان کی آنکھوں پر رب کریم نے پردہ ڈال دیا ہے، وہ میرے نبی کے حسن حقیقی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو فمن یہدہ من بعد اللہ، تو کون ہے جو کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں اللہ کے بعد؟ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، تو تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تمہیں چاہیے کہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں اپنے کریم پروردگار کے حضور سراپس پاس ہوں، سراپس پاس ہوں، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ آپ بھی سارے کے سارے یقین اسی طرح شکر کرتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے ہی آتی ہے، جسے وہ نہ دے اسے وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ تو نے ہم جیسے ناچیز حقیر گناہ گار بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا دیا، اور پھر تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تیرے اور تیرے نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب کوئی تیری رحمت کی وجہ سے ہے، وگرنہ ہماری شامت اعمال تو ہمیں کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتی۔ اگر تو ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دے گا، ہمارا نفس ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا، یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت پہ رکھا۔ مولا یہ رحمت کبھی بھی پیچھے نہ کرنا، ہمیں مزید رحمت عطا فرمانا، مزید رحمت عطا فرمانا۔ تیری رضا ہمیں چاہیے، تیری ناراضگی نہیں۔ زندہ رہیں تو تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں، آخری ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے محبوب کے پیار میں، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔